باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حکم سے صحیح سلامت ہوں گے۔ کامیابی کا سفر، آج ہم ایک نئی کامیابی کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر صبح، ہر وقت، ہر دن ہم ایک نئی کامیابی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو وہ ہماری اپنی کامیابی نہیں ہوتی ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش قدم اور ان کا بتایا ہوا عمل ہی ہماری زندگی کی ایک کامیابی ہے۔ تو دوستو، آج جس کامیابی پر ہم بات کریں گے وہ ہے سنت کے مطابق قرآن اور سنت اور حدیث کی سچائی۔ تو آج کے ہمارے یہ 3 موضوع ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ نے مکمل بیان دیکھنا ہے، غور و فکر کے ساتھ دیکھنا ہے، کیونکہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور سنت میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو دوستو، آج اس کامیابی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا جس کامیابی کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہ آپ نے بیان مکمل دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس بیان سننے کے بعد آپ کے دل میں ایک نئی کامیابی پیدا ہوگی اور آپ ایک نئی کامیابی کی طرف چل پڑو گے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، میری باتوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ ملایا کرو۔ اے مسلمانوں، میری باتوں کو اللہ کی کتاب کے ساتھ ملایا کرو۔ تو اگر میری باتیں اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں تو تم ان کے کہنے والے بن جاؤ، تم ان کے کہنے والے بن جاؤ۔ تو دوستو، یہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی ہیں، میری باتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہوتی ہیں، اور آپ ان پر عمل کرو اور ان کے کہنے والے بن جاؤ۔ یعنی ان کے آپ کے کہنے والے کیسے بنو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، تو وہ کام کرنے والے آپ بن جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ جو بھی ہمارے سامنے پڑھی، ٹھیک ہے، ہمیں جس طریقے سے بتایا، اگر ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل پڑیں گے۔ تو ابھی بات کرتے ہیں دوسرے موضوع پر۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت میری امت بگڑ جائے، جس وقت میری امت بگڑ جائے، اس وقت اگر کوئی آدمی میرے طریقے پر قائم رہے تو اس کو ایک شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ تو دوستو، یہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی اختیار کرتا ہے نا، تو اس کو ایک شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے شہید کون ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا سوائے قرض کے، اس کے علاوہ اس کے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی آپ اپنا لو۔ دیکھو، یہ بھی ایک سنت ہے، یہ گلاس ہے پانی کا، آپ اس میں پانی ڈالیں، بسم اللہ کر کے 3 سانسوں میں پانی پئیں، بیٹھ کر پئیں، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ آپ صرف اسی کو ایک سنت اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت پر بات کریں تو آپ اپنا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا سب سنت کے مطابق بآسانی طریقے سے اپنے آپ کو اس طریقے میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح جب آپ اٹھیں تو یہ نہ دیکھیں کہ یار بیوی آئے گی تو بستر کلوز کرے گی، ٹھیک ہے، آپ اپنا بستر خود کلوز کریں، یہ بھی
سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے کپڑے آپ نے خود مطلب ہے اپنے کپڑوں کو کوئی پیبند وغیرہ لگا لیا ہے تو یہ بھی ایک سنت ہے، اس میں کوئی تکبر اور غرور والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کھانا خود آپ نے آگے رکھ کر جا کے برتن مطلب ہے صاف کر لیے، دھو لیے، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ یہ تو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں کام آتی ہیں، آپ کے اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسجد میں آنا جانا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جانا ہے، کس طریقے سے آنا ہے، تو یہ بھی سنت طریقہ اختیار کریں۔ مسجد میں جب بھی جائیں تو سب سے پہلے جو آپ کا سجا پاؤں ہے اس کو مسجد کے اندر داخل کریں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اسی طرح آپ جب گھر میں داخل ہوئیں تب بھی آپ اپنا جو سجا پاؤں ہے اس کو گھر میں سب سے پہلے داخل کریں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اپنی زندگی کو اپنی سنت کے مطابق ڈالو گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اتنی عظیم و شان بن جائے گی کہ آپ کی سوچ کے مطابق، کیونکہ آپ کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے نا۔ دیکھو گھر میں بھی اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہ کام سنت کے مطابق ہوں تو ہر بندہ اپنا کام اپنی سنت کے مطابق کر دے گا تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، گھر بھی صراط المستقیم کا گوارا بن جائے گا۔ تو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو سب سے پہلے سنت کے مطابق عادت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو دوست کوشش کریں کہ آج کل کوئی مشکل بات نہیں ہے، سنت کی کتاب ایک لے آئیں۔ ہمارے علماء کرام کو اللہ پاک عزت بخشے، انہوں نے بے شمار کتابیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر لکھی ہیں، تو کوئی بھی آپ کتاب لے آئیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ہر بات سمجھ آ جائے گی۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہمارے لیے بہت آسان ہے اور اس سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں۔ تو اب چلتے ہیں، ہمارا تیسرا موضوع ہے حدیث کی سچائی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن باتوں کی نسبت میں نے بتایا ہے، جن باتوں کی نسبت میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی بات کی وہ صرف اللہ کی طرف سے کی، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی، ہر بات اللہ کی طرف سے کی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر، ہر ایک سنت پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے، اور ہمیں ان ہی پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی حدیث، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں تمام علماء اکرام سے، اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ خدارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر اپنی تنقیدیں نہ نکالا کرو، اپنی رائے نہ نکالا کرو، ٹھیک ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں کوئی بات واضح طور پر موجود ہے اس کو اسی طریقے سے، اسی انداز میں پیش کیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت میں کوئی شک نہیں، کسی حدیث میں کوئی شک شبے والی بات نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اس دنیا میں کیا وہ تمام اللہ کی طرف سے کیا۔ تو اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت کو پوری دنیا میں پھیلاؤ، انشاءاللہ اسی سے ہم کو کامیابی ملے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی ہمارا کامیابی کا سفر ہے۔ دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے 3 موضوع پر بات کی، مجھے یقین ہے کہ ان 3 موضوع پر آپ کو اچھی طریقے سے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو نئی کامیابی کے ساتھ اس بات کے بارے میں اچھے طریقے سے آگاہ کر دوں گا۔ تو دوستو،
ہمارے کامیابی کے سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ ہمارے چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو، جو ہمارا کامیابی کا سفر ہے یہ ہمارا اپنا سفر نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا سفر نہیں ہے، یہ آپ سب کا سفر ہے، یہ آپ سب کا سفر ہے۔ ہم نے اس سفر کو لے کر چلنا ہے تاکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں، ہم نے ہر انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے اور ہم نے ہر انسان کو کامیاب کرنا ہے۔ اس میں بخل اندازی نہیں کرنی، اس میں بخل اندازی نہیں کرنی، کیونکہ ہر بندہ، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ چٹا ہے، چاہے وہ جس رنگ کا بھی ہے، جس کلر کا بھی ہے، ہم نے اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے اس کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم دن دگنی رات چگنی زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور اپنے ہر ایک مسلمان بھائی کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ دیکھیں کتنی گرمی ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو کامیابی کی باتیں بتا رہا ہوں اور کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اس میں کوئی آپ پر احسان نہیں کر رہا، آپ پر میں کوئی احسان نہیں کر رہا اور نہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ پر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میرے علم میں یا مجھے جس بارے میں پتہ ہے اس کو آگے شیئر کرنا، یہ میرا کام ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اسی طرح آپ کو ہر صبح ہر وقت انشاءاللہ آپ کو ایک نئی کامیابی کے ساتھ، ایک چڑھتے سورج کے ساتھ انشاءاللہ روزانہ ملیں گے۔ تو دوستو، آخر میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک شعر پڑھوں گا کہ کتنا بلند ہے میرے نبی کا مقام، کتنا بلند ہے میرے نبی کا مقام، سارا زمانہ پڑھتا ہے درود و سلام، سارا زمانہ پڑھتا ہے درود و سلام، کاش کاش آپ کی میری قبر میں فرشتے آ کے یہ کہہ دیں کہ انہیں سونے دو، یہ ہیں نبی کے غلام۔ تو دوستو، ہم نبی کے غلام ایسے ہی بنیں گے، نبی کے دیوانے ایسے ہی بنیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حدیث پر اور مکمل اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر چلائیں گے تو انشاءاللہ ہم نبی کے غلام۔ تو دوستو، دعوے کے ساتھ غلامی نہیں ہوتی، حقیقت کے ساتھ غلامی ہوتی ہے۔ تو حقیقت تب بھی ہوگی جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اپنائیں گے، ان کے ہر طریقے پر چلیں گے اور ان کے ہر طریقے کو دوسروں کے آگے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہمارے قدم چومے گی اور دوسرے غیر مذہبی لوگ ہماری اس کامیابی کو دیکھ کر دن دگنی رات چگنی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو دوستو، کامیابی کے سفر میں شامل ہونے کے لیے یا کامیابی کے سفر کو آگے شیئر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔